السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ کوڑا کرکٹ تو ضرور اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر روزانہ ہی اس کو لینے کے لیے، اس کچرے کو صاف کرنے کے لیے آپ نے کسی نہ کسی کو مخصوص کیا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈیلی کی روٹین پر آئے، آپ کے گھر میں سے تمام کچرا اٹھائے اور آپ کا گھر صاف ہو۔ یہ سارا عمل آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نا کہ آپ کے گھر میں گندگی نہ پیدا ہو، اس لیے کہ آپ کے گھر میں جراثیم نہ آئے، اس لیے کہ آپ کے گھر میں بیماریاں نہ آئیں، ورنہ گھر کے اندر کچرا جمع کرتے 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 گھر کی جو حالت ہو جائے گی، بدبودار، غلاظت اور بیماریوں سے بھرپور۔ یہی وجہ ہے نا کہ آپ ڈیلی اپنے گھر کو صاف بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر میں سے موجود تمام کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے باہر دے دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں نہیں سوچتے اپنے وجود کے بارے میں، اپنے وجود کے اندر کے بارے میں، کہ آپ کے وجود کے اندر جو ہر طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہ، جو بڑے بڑے گناہ آپ کے اندر کو، آپ کے وجود کو اس قدر گند آلود کر دیتے ہیں، اس قدر ناپاک کر دیتے ہیں کہ وہاں پر بیماریاں تانا بانا باندھ لیتی ہیں۔ اس کی فکر کیوں نہیں کرتے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے اندر کی صفائی صرف دنیاوی ڈیٹاکسز ہی ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے اندر کی صفائی کھانوں کے ذریعے سے ہی ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے اندر کی صفائی مختلف ایکسرسائز سے ہی ہے؟ کیوں لگتا ہے آپ کو؟ یہ تمام چیزیں تو آپ کے ظاہری جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ کے اندر کو، آپ کے باطنی جسم کو صاف رکھنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آئیے آج ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کے گھر کو صاف کرنے کے لیے، ہمارے اندر کی چار دیواری کو صاف کرنے کے لیے کون ہے جو ہمارے پاس آتا ہے اور بھرپور کوشش کر کے ہمیں صاف ستھرا کر کے ہر چیز سے پاک کر کے کوشش کرتا ہے اللہ کے قریب کرنے کی؟ جی، رمضان المبارک۔ رمضان المبارک ایک ایسا آپ کا بہترین دوست ہے جو پورے سال بعد آتا ہے، اور سال بعد آنے کے باوجود آپ کے اندر کو چند دنوں میں ہی صاف کر دیتا ہے۔ آپ کے اندر کو ہر طرح کے گناہوں کے زنگ آلودگی سے، ہر طرح کے گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے کی چند ہی دنوں میں خوبصورت کوشش کر دیتا ہے، چند ہی دنوں میں خوبصورت محبت نبھا دیتا ہے۔ مگر آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے پوری طرح اپنا آپ سونپتے ہیں کہ وہ آپ کے اندر کو پوری طرح صاف، شفاف اور پاک کر دے؟ ذرا غور و فکر کیجئے۔ جب تک آپ کے گھر کا کوڑا کچرا اکٹھا کر کے اس بندے کو نہیں دیتے جو ڈیلی کی بیس پہ لے کے جاتا ہے، وہ کیسے آ کے آپ کے گھر میں سے کوڑا کچرا اکٹھا کر کے لے جائے گا؟ اور پھر اگر وہ چند دن نہ آئے تو آپ کے گھر میں بدبو اور گندگی کس حد تک پھیل جاتی ہے؟ رمضان المبارک میں آپ جب تک اس پیارے دوست کو، اس پیارے رہنما کو بھرپور طریقے سے اپنا آپ نہیں سونپیں گے، یہ کیسے آپ کے اندر کو صاف کر سکتا ہے؟ آپ کو بھی تو ساتھ دینا ہے اس پیارے ساتھی کا، راتوں میں اس کی فضیلتوں کو تلاش کرتے ہوئے، دن میں خود کو پاک صاف اور باوضو رکھتے ہوئے، سحری و افطاری میں ایک حد میں رہتے ہوئے، کھاتے ہوئے، اپنے آپ کو پورے سال کے کھائے ہوئے ہر طرح کے کھانوں سے پاک کرنے کے لیے 5 وقت کے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرتے ہوئے اس پیارے سے ساتھی رمضان کا خوبصورت خوش آمدید کرتے ہوئے، آخر یہ آپ کے گھر میں آئے ہیں تو اہتمام تو آپ کو ہی کرنا ہے نا، اہتمام تو آپ کو ہی کرنا ہے۔ انہوں نے تو آپ کو نہ صرف پاکیوں کی طرف لے کے جانا ہے بلکہ اللہ کی قربتوں کے بھی قریب کر دینا ہے۔
تو قدر تو آپ کو کرنی ہے نا. تو کیا آپ رمضان کی قدر کر رہے ہیں؟ صرف پیٹ کو ہی رمضان کے ساتھ ملوا رہے ہیں یا خود مکمل کے مکمل رمضان سے مل رہے ہیں؟ اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سمیت اپنے پورے جسم سمیت رمضان کے ساتھ مل رہے ہیں آپ؟ ذرا غور و فکر کیجیے. جب یہ آپ کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اپنے گھر میں آئے مہمانوں کے ساتھ تو بہت زیادہ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کے جسم کا، آپ کے وجود کا، آپ کے دل کا اور آپ کے اور اللہ کے قریب ہونے کے تمام راستوں کا مہمان ہے. تو پھر اس مہمان کو آپ بہترین محبتوں کے ساتھ کیوں نہیں ویلکم کرتے؟ اور اگر ویلکم کر ہی لیتے ہیں تو باقی کے دن آپ اس کے ساتھ کس طرح سے گزارتے ہیں؟ ذرا غور و فکر کیجیے. یقیناً آپ کا ویلکم تو بڑا پرجوش ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے روزے گزرتے جاتے ہیں آپ اپنے انہی زنگ آلود، گند آلود اور ناپاکیوں والے جسم کے عادی ہونا کیوں دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں؟ کیوں آپ کو گھن نہیں آتی؟ کیوں نہیں آپ کو خود سے خوف آتا کہ میں ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں؟ آپ کو گھر کی چار دیواری سے تو گھن آنا شروع ہو جاتی ہے. گھر کی چار دیواری میں تو آپ کو ہر طرح کی اسمیل محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اپنے اندر وجود سے کیوں نہیں محسوس کرتے آپ ان چیزوں کو، ان گندگیوں کو، ان گناہوں کے زنگ کو، ان بے حیائیوں، اللہ کی نافرمانیوں اور دنیا کی تمام نفسا نفسی کیوں نہیں محسوس کرتے آپ؟ کتنا خوبصورت ساتھی ہے یہ. اس کے وعدوں کو تو دیکھیے، کیسے خوبصورت وعدے ہیں اس کے. اس رمضان کے کتنے خوبصورت وعدے ہیں، جنتوں کے وعدے ہیں، اللہ کے عذاب سے رہائی کے وعدے ہیں، اللہ کے غصے سے دور کرنے کے وعدے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے وعدے ہیں، اللہ کی اور انسان کی محبت اور قربتوں کے وعدے ہیں. اتنا خوبصورت وعدے کرنے والا ساتھی. آپ رونا روتے ہیں پوری زندگی کہ لوگ وعدے نہیں پورے کرتے، عہد توڑ دیتے ہیں، لوگ اللہ کے نام کی گواہیاں دے کے مکر جاتے ہیں. تو کیوں نہیں آپ اس ساتھی کو دیکھتے؟ آپ اس ساتھی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس کے وعدوں کی طرف آئیے. رمضان تو اتنا خوبصورت ساتھی ہے، اپنے تمام وعدے پورے کرتا ہے، اپنے تمام عہد پورے کرتا ہے، اپنے تمام اللہ کے نام کی گواہیوں کو مکمل کرتا ہے. اور آپ ہیں کہ آپ دنیا کے لوگوں کے ہی رونے روتے رہ جاتے ہیں. اس رمضان تو اس محبت اور قدر کرنے والے اور عہد و پیمان نبھانے والے ساتھی کو تھام لیجئے. اس رمضان کو، اس مہینے تو تھام لیجئے، واللہ دنیا کے لوگ تو آپ کو سراسر خساروں میں لے کے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پیارے ساتھی کی بہترین محبت عطا کر دے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.